بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے LLB کے پروگرام کے بارے میں کہ اگر آپ لا کرنا چاہتے ہیں، وکیل بننا چاہتے ہیں، ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں، اس کے ذرا آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کا کتنا سکوپ ہے، تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے، ایج لمٹ کتنی ہے۔ یہ جو 3 سال کا یا جو 5 سال کی کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ 3 سالہ چل رہا ہے، 5 سالہ چل رہا ہے، کس یونیورسٹی سے چل رہا ہے، اور اس کے میں مارکس کتنے ہونے چاہیے اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے لا میں، FA میں کتنے مارکس ہونے چاہیے، FSC وغیرہ میں، اور ایج لمٹ کتنی اس کی رکھی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں کیا ایج ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، یا اس میں کیا چیزیں مینشن ہے، لیٹ کے بارے میں یا لا گیٹ کے بارے میں، لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے لیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور لا گیٹ جو ہے لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اس کے علاوہ جو ڈگری ایوارڈنگ، لا ڈگری ایوارڈنگ جو ہیں یونیورسٹیز ہیں پاکستان بار کونسل کی جانب سے جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے یا آتھورائز کیا گیا ہے، وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں، اسی جو ہمارے پاس ججمنٹ ہے 2019 کی سپریم کورٹ کی جو رپورٹ تھی 2019 میں اور اناؤنس کی گئی تھی 2018 میں، اس میں کیا چیز مینشن ہے، تمام چیزیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروس لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasikanavisi.com، اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ ہے، جواب دعویٰ ہے، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، یا اگر آپ نے انفارمیشن گین کرنی ہے تو آپ بلاگز کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ LLB اگر آپ نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا سکوپ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا سکوپ ہے، لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہے، وسیع ہے، کتنا ہے۔ تو آپ نے اگر لائر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، تو آپ LLB آپ کے لیے مسٹ ہے۔ لائر اور ایڈوکیٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ لائر تو آپ تب بھی بن سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے LLB کی، آپ نے لا کیا ہے، لیکن ایڈوکیٹ آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے، آپ پریکٹسنگ لائر نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ لائسنس حاصل کرنے کے لیے جو پنجاب میں پنجاب بار کونسل جاری کرتی ہے، تو آپ نے لائسنس حاصل کرنے اگر کر لیا ہے تو پھر آپ ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، یعنی کورٹ میں پلیڈ کر سکتے ہیں کیس کو، اپنے کلائنٹس کے کیس کو اس کا جو ہے پرسو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی آپ کو ایک الگ سے ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا جس کو لا گیٹ کہا جاتا ہے، اور لا گیٹ آپ نے اگر وکیل بننا ہے تو آپ کو تب کرنا پڑے گا، اور لائر بننا ہے یا آپ نے LLB کرنا ہے تو لیٹ کرنا پڑے گا، لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سول جج بننا ہے، مجسٹریٹ بننا ہے، سیشن جج بننا ہے، نیب کا جج بننا ہے، ٹیک کرپشن ہے، ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج، یا پبلک جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، یا ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہو گیا، یا ڈسٹرکٹ یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہو گیا۔ یہ سمپل چند ایگزامپلز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جو آپ کو لا کی فیلڈ میں مل سکتی ہیں آگے چل کے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں، کافی ساری فیلڈز ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، تو کافی ساری اس کی وسیع سکوپ ہے اگر آپ نے LLB کیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو 3 سالہ پروگرام ہے، یہ جو 5 سالہ ہے، تو 3 سالہ پروگرام کو سمجھنے کے لیے 3 سال کا پروگرام کون سا ہے یا کب بین ہوا، تو کورٹ اسی جو ججمنٹ ہے ہمارے پاس 2019 میں رپورٹ ہوئی سپریم کورٹ کی، اس میں بین لگا دے گا 3 سال کا جو LLB پروگرام ہے۔ اس کی ورڈنگ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 5 years LLB program shall be offered by all law colleges and institutions with effect from September 2018. The current 3 years LLB program shall continue until fall 2018. However, no further admission shall take place in the 3 years LLB program after December 31, 2018 at any law college or institution. یعنی 31 دسمبر 2018 کے بعد 3 سالہ پروگرام میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ کسی کالج سے آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، کسی انسٹیٹیوشن سے ایڈمیشن نہیں لے سکتے، لیکن یہ وہ والے انسٹیٹیوشن ہیں جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کے یونیورسٹیز وغیرہ ہیں۔ اگر آپ بات کریں باہر کی یونیورسٹی سے تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ کا، آپ وہاں سے LLB ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ 3 سال کا آپ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو
3 سال کے بعد کلیئر ہوگی کہ پاکستان میں آپ جو 3 سال کا پروگرام ہے اس میں شمولیت نہیں لے سکتے، لیکن باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں، میں اگزامپل دیتا ہوں یونیورسٹی آف لندن کی، جس کے پاکستان میں کئی کالجز موجود ہیں، ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کون کون سے کالجز ہیں جو یونیورسٹی آف لندن سے ایفیلیٹڈ ہے، آپ وہاں سے 3 سال کا پروگرام کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ جو 5 سال کا پروگرام ہے اس کی ذرا ڈیٹیل میں ذرا جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے تو لا ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، جو امپوز کیا گیا ہے اسی ججمنٹ میں۔ اس کی کیا ورڈنگ ہے، کورٹ نے کیا ورڈز استعمال کیے، کیسے اس کو امپوز کیا، تو یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ فار آل لا کالجز ان پاکستان shall be held biannually by the HECP یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہیلڈ کرے گا اور بائی اینولی طور پر یہ اس کو منعقد کیا جائے گا۔ دی آؤٹ لائن آف سچ لا ایڈمیشن ٹیسٹ از گیون بلو۔ اب اس جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں آپ سے ایسے پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے ریکوائر کیا جا سکتا ہے آپ ایسے لکھیں، آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ بتائیں کسی چیز کے بارے میں، ہو سکتے ہیں ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں جنرل نالج کے بارے میں، انگلش کے بارے میں، اسلامک اسٹڈیز یا پاک اسٹڈیز یا اردو یا میتھ، اور کافی سارے اس طرح کے جو ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ 15 10 اور 20 اور اس طرح کے نمبرز یہاں پہ مینشن ہے۔ ٹوٹل مارکس لیٹ کے 100 مارکس ہیں، اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو آپ کو اس میں کم از کم 50 مارکس اوبٹین کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ہوگا لیٹ کا، جو آپ نے LLB آپ کسی یونیورسٹی ایڈمیشن میں لینا ہے تو آپ کو لیٹ لازمی کلیئر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور اس ججمنٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کورٹ نے اسپیسیفکیشن آف ایفیلیشن یونیورسٹیز اینڈ دیئر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی یونیورسٹیز یہ ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، آتھورائزڈ ہیں پاکستان بار کونسل کی جانب سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 پہ یونیورسٹی آف بلوچستان، یونیورسٹی آف پشاور، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، یونیورسٹی آف ہزارہ، یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، اور اس کے بعد بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، کراچی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سندھ، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے ریکگنائز بھی ہیں، آتھورائز بھی ہیں۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ایج لمٹ کتنی رکھی گئی ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ اگر آپ دے دیتے ہیں، LLB کر بھی لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وکیل بن گئے ہیں، آپ کورٹ میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی اسی ججمنٹ میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اب کورٹ کی جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کورٹس ڈیکلیریشن اینڈ ڈائریکشن کے آپشن میں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ یعنی لا گیٹ فار لا گریجویٹ سیکنگ انرولمنٹ ٹو دی بار shall be held on quarterly basis by the HECP Higher Education Commission of Pakistan as the executing institution throughout Pakistan based on question bank prepared for the assessment test۔ تو یعنی لا گریجویٹ اگر کوئی انرولمنٹ چاہتا ہے بار کونسل سے، پنجاب بار کونسل سے یا کسی بھی بار کونسل سے، تو اس کو لا گریجویٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ وکیل بن سکے، ایڈوکیٹ بن سکے پریکٹس کے لیے۔ تو یہ ڈفرنس ہو گیا لیٹ کا اور لا گیٹ کا۔ لیٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے LLB میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ نے لا کرنا ہے، اور لا گیٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا آلریڈی لا کر چکے ہیں، آپ کے پاس ڈگری موجود ہے اور اب آپ نے لائسنس لینا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کی انرولمنٹ کے لیے آپ کو یہ لا گیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ایج ریکوائرمنٹ کتنی رکھی گئی ہے۔ تو ایج کی لمٹ ویسے نہیں ہے، اس پوری جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کسی بھی جگہ اس میں ایج کا ذکر نہیں ہے۔ اس پوری ججمنٹ میں کسی بھی جگہ ایج کا ذکر نہیں ہے، ایج کی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی اس ججمنٹ میں۔ ہاں البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کہ آپ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ آپ پنجاب میں یونیورسٹی میں لے رہے ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی میں لے رہے ہیں، آپ گومل یونیورسٹی میں لے رہے ہیں، میں نے کچھ سمپل اگزامپل دی ہیں۔ تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایج جو ریسٹرکشن ہے، ایج کرائٹیریا ہے، لمٹ کتنی ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ پہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ میں نے اوپن کیا ہے، لیٹسٹ ہے ایڈمیشن ریگولیشن بک 2021 اور 22۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی ایج جو ہے اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے LLB میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں LLB کو، تو آپ کی ایج جو لمٹ ہے وہ 24 ایئرز سے کم ہونی چاہیے، 24 ایئرز تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے پاس جو ڈگری سرٹیفکیٹس ہونا چاہیے، کوالیفیکیشن آپ کی کتنی ہونی چاہیے، FA یا FSC یا پھر ایکویلنٹ، اور آپ کے جو اس میں ڈویژن ہونے چاہیے وہ کم از کم ایٹ لیسٹ
सेकंड डिवीजन आपके पास इसकी होनी चाहिए। आगे चल के देख लेते हैं, अगर आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके एफएससी या एफएफएससी या इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और लैट में आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। इसके बाद जो इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन है इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, इसमें एज का भी बताया गया है कि 23 से 28 इयर्स आपकी एज होगी तो आपको एडमिशन मिल सकता है बैचलर और मास्टर जो क्लासेस हैं रिस्पेक्टिवली, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एज भी बता दी और इसके बाद आपको थर्ड जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है गोमल यूनिवर्सिटी। तो गोमल यूनिवर्सिटी अब आप देख सकते हैं कि एज का भी कोई फिक्स्ड नहीं है, पंजाब की 24 बताई गई है, यहाँ पे भी 23 to 28 या कुछ ऐसी बताई गई है, तो आप इसको जरा देख सकते हैं। अब गोमल यूनिवर्सिटी को जरा देखते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई एज का खास यहाँ पे मेंशन नहीं मिला, किसी भी जगह पे एज का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी के जो गोमल यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनसे पता किया था यूनिवर्सिटी वालों से, तो उन्होंने एज का कोई इतना खास नहीं बताया कि अगर आपकी 30 साल भी है 35 साल भी है तो आपको मिल सकता है एडमिशन एलएलबी में, लेकिन उसकी जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके 45% मार्क्स एफएफएससी में होनी चाहिए, गोमल यूनिवर्सिटी के है। आप दीगर यूनिवर्सिटीज में जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, कितनी मार्क्स होने चाहिए, एज की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं तो आपका कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी आप यूनिवर्सिटी से जाके पता कर लें कि किस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मेरिट अगर कम है, बहुत ज्यादा कम है, या वो एडमिशन दे सकते हैं, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और एज के बारे में भी आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी आपको कन्वे कर दी है। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज मिसिंग हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।